السلام علیکم، ویلکم بیک۔ میں ہوں انیلا آنٹی فرام دی اسمارٹ پیرنٹس آف پاکستان، اور آج قصص الانبیاء میں جس نبی کی اسٹوری ہم سنیں گے، دا ٹرو اسٹوری، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا تھا۔ کلیم اللہ مطلب وہ شخص، وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہو۔ جناب، اتنے خاص پیغمبر تھے وہ، جن سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے تھے، خود بات کرتے تھے۔ ان کے کچھ قصے جیسے کہ کوہ طور میں جا کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی سے پورے پہاڑ کا جل جانا، یہ سب بہت مشہور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، جو آسمانی کتاب نازل ہوئی، وہ تھی توریت۔ ساتھ ساتھ ان کے بہت سے ایسے معجزے بھی مشہور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان کو عنایت کیے تھے۔ خاص طور سے ان کی جو عصا تھی، جو ان کی لاٹھی تھی، اس سے وہ کئی طرح کے کام لے لیا کرتے تھے۔ اچھا جی، تو باقی اور کیا کیا چیزیں تھیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ ہیں اور جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو وہ ہم پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے سارے ساتھ مل کے دیکھیں گے اس ویڈیو میں انیلا آنٹی کے ساتھ۔ اور اگر کوئی کوشچن ہوگا تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ لیں گے۔ تو چلیے جی، میرے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی انیلا آنٹی کی زبانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ مصر کا بادشاہ فرعون اس زمانے میں بہت ظالم تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ ان سے نہ جانے کس بات پہ چڑھتا تھا، لیکن وہ ان پہ بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ کا گولا آ کر گرا ہے، اور بنی اسرائیل والے بچ گئے اور خوشحال ہیں، اور مصر والے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو محل میں بلایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس بنی اسرائیل کو بچا لے گا اور تمام مصر کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ، جو بھی لڑکا پیدا ہو، اس کو مار دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے اس کی حکم پہ عمل کیا، اور انہوں نے بے دردی سے ہر پیدا ہونے والے اور ہر چھوٹے بچوں کو بنی اسرائیل قوم میں بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ام موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں کر کے نیل ندی میں بہا دیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حفاظت میں نیل ندی میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا رہا، اور وہ بہتے بہتے اس جگہ پہنچے جہاں فرعون کی بیوی آسیہ، جو کہ بعد میں حضرت آسیہ کہلائیں، وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ نہا رہی تھیں۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں، اور انہیں ان پہ بہت پیار آیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گی، اور انہوں نے فرعون کو بھی اس بات کے لیے راضی کر لیا، اور اس طرح انہوں نے اس محل میں پرورش پائی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پہ مصر والے بہت ظلم کرتے ہیں، ہر طرح کی ان کو مار پیٹ اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک وقت آیا جب فرعون کا بہت بڑا مجسمہ تیار ہو رہا تھا، جیسے کہ مصریوں کی روایت تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ان کے سپاہی بنی اسرائیل کو بری طریقے سے مارتے ہیں اور ان سے بنا اجرت کے کام کرواتے ہیں۔ ایک مزدور کو ایک سپاہی بہت بری طریقے سے مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کو بچانے کے لیے اس سپاہی کو زور سے گھوسا مارا، اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں پکڑ لیا جائے گا، یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک وقت آیا جب وہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا۔ انہوں نے سوچا چلو میں تھوڑی سی آگ سے مشعل روشن کر لوں۔ جب وہ وہاں گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، ہم نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، تم ہمارے پیغمبر ہو۔ وہ یہ سن کے بہت حیران ہوئے اور ان پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ ماؤنٹ سینائی تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان سے بات کی۔ پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے محل پہنچے اور اس کو دین اللہ کی تعلیم دی، لیکن وہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا خدا تو میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے کرشمے دکھائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی
تو وہ سانپ بن گئی۔ فرعون نے کہا تم تو جادو سیکھ کر آئے ہو۔ اس نے اپنے محل کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور سب نے اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکیں اور وہ سانپ بن گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی جس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فرعون نے ان تمام جادوگروں پہ ظلم کیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جو اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور دین اللہ کی طرف آ رہے ہیں، ان پر بھی اس نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ وہ بیچارے بہت مجبور تھے، بہت معصوم تھے۔ اللہ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان لوگوں کو لے کر ریڈ سی کی طرف چلے جاؤ، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے انہوں نے تمام سامان اور اپنے لوگوں کو لیا اور ادھر کی طرف نکل گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ لوگ کہیں رخصت ہو رہے ہیں تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ جب وہ تمام لوگ وہاں سمندر کے کنارے پہنچے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اس سمندر کو کیسے عبور کریں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا اور وہ سمندر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور بیچ کا راستہ بالکل صاف جیسے کوئی سڑک ہو ایسا ہو گیا، اور ان سب نے نہایت آسانی سے پورا سمندر عبور کیا، اور وہ بہت حیران اور بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بے حد شکر ادا کیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اتنا آسانی سے انہوں نے سمندر عبور کر لیا ہے تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی ان کا پیچھا کرو اور اسی طریقے سے سمندر عبور کرو، بیچ میں بہت صاف راستہ ہے۔ جو ہی اس کی فوج نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، سمندر واپس آپس میں مل گیا اور پوری فوج فرعون سمیت تباہ و برباد ہو گئی، سب کے سب ڈوب گئے۔ فرعون نے بہت توبہ کی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہ کی اور اس کو تا قیامت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ کچھ عرصے پہلے سائنسدانوں نے فرعون کی لاش کو ریڈ سی سے برآمد کیا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔